آپ نے خرید و فروخت کی بات کی، کیا واقعی خرید و فروخت شروع ہو چکی یا ہونے کو ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے، یہ تو ووٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور اس میں کوئی ایک فریق نہیں کر رہا، سارے کوشش کریں، خرید و فروخت کر رہے ہیں یا کوئی اور انسینٹو دے رہے ہیں. اچھا انسینٹو پرویز الہی تو دے سکتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے وقتی طور پر کم از کم کر سکتے ہیں. وہ کیا انسینٹو دے سکتے، وہ تو پیسے دے سکتے ہیں. اب جب تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مرجنگ فورس ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب لوگ پیسے نہیں لیا کرتے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ سب لوگ، جیسے یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر اخبار میں جو ہے وہ پیسے لیتا ہے. ہر تو پولیس والے بھی نہیں لیتا. نہیں، اخبار میں کتنے لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں، جن کی اچھی تنخواہیں ہیں اور خدا نے توفیق دی ہے کہ دیتے ہیں. تو وہ یہ سیاستدان بھی سب پیسے نہیں لیتے، یعنی فیور لے سکتے ہیں، ترقیاتی پروگرام لے سکتے ہیں، سڑکیں بنوا سکتے ہیں، سکول منظور کرا سکتے ہیں. اب تو خیر زیادہ بجٹ میں گنجائش بھی نہیں ہے تو، لیکن بہرحال اب وہ تو اس کی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. میرا خیال ہے جو ایمرجنگ فورس تھی لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ، اور وہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہو. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب ایک اور بھی بحث شروع ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد سے خان صاحب کی تنقید کا رخ کسی اور طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. پھر اب یہ فیصلہ آیا، پنجاب کا انتخاب ہو گیا ہے، اب پی ڈی ایم اور اتحادی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہہ رہے ہیں. کون کس کا لاڈلا ہے؟ کوئی لاڈلا نہیں، ان کے پاس چونکہ کوئی موقف نہیں ہے نا. دیکھیے اس وقت خدا کر کے کسی قدر غیر جانبداری بڑی حد تک، یعنی پولنگ ڈے پہ یہ پتہ چل گیا تھا. جتنی ریگنگ ہوئی، جو بھی کیا کہنے بے ہوئی، زیادتی ہوئی، وہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوئی. پولنگ ڈے میں چند واقعات ہوئے. مطلب شیخو پورہ میں ایک واقعہ ہوا، 600 ووٹ ڈال دیے ایک اس نے عملے کے ایک صاحب نے، الیکشن پولنگ ایجنٹ کی طرف سے، نہیں پولنگ ایجنٹ نہیں، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے. وہ ایک جگہ واقعہ ہوا نا، 20 جگہ پہ سینکڑوں پولنگ اسٹیشن تھے، اس میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تو لگا کہ بھائی یہ پولنگ ڈے پہ تعلق رہنے کا، غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن نے کی جو گڑبڑ کی، اسٹیبلشمنٹ کو آپ قصوروار نہیں اس میں قرار دیا. صحیح. اب جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہونے جا رہی ہے تو دراصل پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ ہماری مدد کریں، عمران خان کو گرفتار کریں اور ہماری پارٹی پہ پابندی لگائیں جو میجارٹی پارٹی ہے، جو تنہا 50-52% ووٹ لے سکتا ہے. نا 2 امیدوار نہیں ہوتے، بیشتر حلقوں میں تو 2 سے زیادہ ہوتے ہیں نا. اب کوئی آزاد امیدوار ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. پھر پارٹیاں بھی، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. پھر آپ کو بتایا زرداری صاحب کو کورونا ہو گیا اجلاس سے پہلے. شہباز شریف کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کنفنٹریشن، کیسے کھل کے بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا؟ ان کا تو معاملہ ہی، ان کو تو ان کا مصرف ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھیں. زرداری صاحب کیسے اسٹیبلشمنٹ سے کھل کر مخالفت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سندھ میں حکومت بنانی ہے، وہ کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے مخالف نہیں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اکیلا نواز شریف گروپ کیسے مخالفت مول لے کر آئندہ انتخابات کے اندر آ سکتا ہے؟ ہارون صاحب ابھی جب کنفیوژن ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، جب آدمی ہار رہا تھا. میں حنیف رحمانی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، سابق چیف منسٹر پنجاب، مرحوم، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، پینٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، چیف منسٹر بھی رہے. اچانک انہوں نے کہا کہ جو پردے آدمی آیا، اس نے کہا فلاں صاحب آئے، انہوں نے کہا پردے کرو، اور پھر اندر چلے گئے گھر کے. وہ کہا بھی کسی طرح میری جان بچاؤ اس سے. میں بڑا حیران ہوں، میرا تو تعلق نہیں تھا، میں خاموش بیٹھا. کچھ دیر میں تشریف لائے. ہارون صاحب ناکامی بڑی بری چیز ہوتی. وہ اس زمانے میں کوئی منصب نہیں تھا ان کے پاس. اچھا، پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے اور کسی پارٹی میں تھے نہیں. یہ ایک آدمی ہے، یہ آتا ہے مجھے لیکچر دیتا ہے سیاست پہ. یعنی ایک عام ورکر پیپلز پارٹی کا تھا یا کون تھا، وہ لوگ ہیں یہ مجھے اس کا لیکچر سننا پڑتا ہے. دیکھیے یہ بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. نواز شریف صاحب تو چاہتے تھے حکومت میں جائیں ہی نہیں. میں شہباز شریف صاحب کہاں ٹیمپٹیشن گوارا کر سکتے تھے؟ ایک تو موقع وہ کھو چکے تھے. وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ آفر ہوئی، آپ کو نہیں آفر ہوئی تھی. اصل کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ نواز شریف کو ہٹایا جائے. اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہوگا، آپ کو تو استعمال کرنا مقصود تھا. ٹھیک ہے. اس دفعہ آپ کو آفر ہوئی اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے، وہ تو بن سکتے ہی نہیں ہیں. صاحبزادی جو ہیں وہ ممبر نہیں تھے اسمبلی کی، کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو اب وہ انہیں تو ٹیمپٹیشن تھی کہ پاور میں آنے کی، وہ آ گئے.
اب حالات بھی بدقسمتی سے خراب تھے. دنیا بھر میں تیل مہنگا تھا, دنیا بھر میں کوکنگ آئل مہنگا تھا, کوئلہ مہنگا تھا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. بحری جہازوں کے کرائے بڑھ گئے. یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. یوکرین کی جنگ تو عمران خان کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی. دیکھیے یہ ہے تقدیر الہی جو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. عمران خان ٹھیک اس وقت حکومت سے باہر گئے جب انہیں سازگار تھا حکومت سے باہر جانا, اور وہ مظلوم بن گئے کہ مجھے نکال دیا گیا, اور ان کی ساری غلطیاں لوگ بھول گئے. ان کی قسمت یاور تھی, اور انہوں نے خود مصیبت مول لی. آپ بیل مجھے مار. ساری مہنگائی, بجلی کتنی مہنگی ہوگی, گیس ابھی 250% اور مہنگی ہونی ہے, اور ابھی بجلی اور مہنگی ہونی ہے, تیل مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہوگی. پھر پرفارمنس کو اتنی پارٹیاں مل کر کیسے حکومت کر دیں. وہ استاد نے پوچھا شاگرد سے کہ اگر 10 آدمی ایک مکان جو ہے 10 کاریگر اور مزدور جو ہے ایک مہینے میں بنا سکتے, 100 آدمی کتنے میں بنائیں گے؟ اس نے کہا نہیں سر وہ نہیں بنے گا. 100 آدمی جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کام کیا خاک ہوگا؟ کام تو 10 آدمی کر سکتے ہیں. ایک پارٹی 2 پارٹیاں تو چلا سکتے. بھائی عمران خان کے ساتھ 2 حلیف تھے نا, MQM اور یہ ایک آدھ بلوچستان کی پارٹی بیپ, تو اتنے پرابلم ہوتے تھے. 13 پارٹیاں کیسے مل آپ نے تو سبھی کو ساتھ لے لیا ہارون صاحب. سیاست بچانا مقصود ہوتا تو کبھی وہ پہلے دن ہی حکومت نہ لیتے. ریاست بچانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں. ہاں, ریاست بچانے کے لیے انہوں نے کیا ڈالر گر رہا ہے, اس پہ کوئی میٹنگ تک نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو. نہیں, کہنے کو نہیں. دیکھیں نا, ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو میں دیکھیں نا, مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں, وہ تنہا مندر حالات بھی تو مندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لاشیں تیر رہی ہیں بعض جگہ پہ, بعض درختوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے, فوج کچھ کر رہی ہے. بعض جگہ پہ تو بہت مشکل ہے ریسکیو آپریشن. ڈیرہ غازی خان میں مستقل یہ پرابلم ہے. یہ کوئی ایک دفعہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. وہ کوہ سلیمان کی ہائٹ سے جب بارش برستی ہے کوہ سلیمان پہ, تو وہ اس کا ایک دھارے آتے ہیں بڑے بڑے, بجائے یہ اس کو پانی کو بچا لیا جائے, اسے دریا تک پہنچا دیا جائے. یہ تو کوئی آج سے تھوڑی مسئلہ ہے. صدر فاروق لغاری سے مجھے یاد ہے میری اس پہ بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی جب وہ چھوڑ چکے تھے ویسے صدارت, تو انہوں نے کہا اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کاریز بنائی جائے, کچھ کیا جا سکتا ہے, دریا تک لے جائے. پانی موجود ہے اور وہ تباہی کا باعث ہے. کیسی عجیب بات ہے. یا تو ہم پانی کے فقدان کا شکار ہیں نا, کمی کا شکار ہیں, اور جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا. بستیاں اجاڑ کے پھر وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. ہم نے کوئی پانی کے ذخیرے ہی نہیں بنائے. اچھا, لاہور میں PTI کی حکومت نے پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے بڑے بڑے, اسے کچھ تو بچت ہو. خیر لاہور میں اس طرح کی بارش بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ نہ کوئی سیلاب میں کچھ کیا, نہ ڈالر کو بہتر بنانے کو, جو آپ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی میٹنگز ہی نہیں کی اس پہ پراپر, کوئی کہ اس پہ تو اکانومی پہ توجہ. ابھی ایک اور کام ہو گیا نا, استعفے منظور کر لیے جس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی تھی. 11 استعفے. سوال یہ ہے کہ 100 کتنے آدمی نے سب کے منظور کر لینا, 11 آدمیوں کو کیوں منظور کیا؟ یہ ہے دفاعی حکمت عملی. جو فوجیں قلعے میں محصور ہو جاتی ہیں نا, باہر نکل کر لڑنے کی بجائے, اس کا مطلب ہے وہ شکست تسلیم کر رہے ہیں. یہ دفاعی حکمت عملی ہے. انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا, اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات کہہ رہا ہے. انیشیٹو یا عمران خان کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے. ان کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل گیا. 1940 کے بعد انیشیٹو قائد اعظم کے پاس تھا, کانگریس کے پاس نہیں تھا, نہ انگریزوں کے پاس تھا. انیشیٹو ہے عمران خان کے ساتھ پاس, ٹھیک, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. 75% اس نے سیٹیں نہیں جیتی, زیادہ جیتی ہیں. پنڈی کی سیٹ اس نے جیتی ہوئی ہے, ایک آزاد جیتا ہے. انہوں نے 20 میں سے 3 جیتے. وہ کہتے ہیں ہم 20 میں سے 5 جیتے. بھائی آپ نے 3 جیتی, ایک تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ساتھ آپ اس پہ دوبارہ گنتی ہونی ہے. اور راجہ صغیر نہیں جیت سکتے. راجہ صغیر میں تو کیس بنے گا. انہوں نے پبلکلی کہا کہ میں جلسے میں شریک ہونے کے بھی پیسے دوں گا اور ایڈوانس دوں گا. ریکارڈ پہ. ہاں, انہوں تردید تو نہیں کی. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ مفاہمت سوٹ کرتی ہے یا نواز شریف گروپ میں جانا سوٹ کرتا ہے؟ ملک کو نہیں, وہ نواز شریف دیکھیں نا, وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. آپ ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں جس نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ماننی ہے, بھائی کی ماننی ہے, دونوں کے مفادات مختلف. طارق فاطمی کا قصہ یہیں سے شروع ہوا نا. جی جی, ٹھیک ہے. طارق فاطمی کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پالیسی تو وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے طے کرنی ہے, اور اپنے بھائی سے پوچھ کے انہیں کرنی ہے, پارٹی نے کرنی ہے. طارق فاطمی کی کیا ضرورت تھی؟
یہ ہے نا ناسمجھی جذباتیت، چڑانا ہے، میں نے اپنی ضد بنوا لی، اپنی بات بنوا لی. یہ پنجابی فلموں میں ایسے کردار ہوتے ہیں.